علم و ادب پن سے میری بات ہو گئی، پرنور صبح جیسی ہر ایک رات ہو انجم خدا کا فضل و کرم ہے کہ آج پھر محبوب شخصیت سے ملاقات ہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغدیر بک ایجنسی یوٹیوب چینل کے ناظرین، آپ کو صدف جون پوری اور حیدر رضا لکھنوی کا سلام۔ آج پھر ہم ایک محبوب شخصیت کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ یہ پروگرام محبوب شخصیت پہ مختلف قومی خادمین، علماء، واعظین، ذاکرین، شعراء کے ساتھ ہم آپ کے روبرو حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو عظیم ترین قومی شخصیت ہیں، جن کو زمانہ نصیر بھائی کے نام سے جانتا ہے، آپ کا اسم گرامی نصیر احمد خان ہے۔ آپ کا تعلق سلطان پور کے قرب میں نواحی علاقوں میں امہٹ ایک موضع گورا باریک امہٹ ایک موضع ہے، وہاں سے ہے، اور آپ ہندوستان کے عظیم المرتبت فقی آیت اللہ سعادت حسین صاحب قبلہ تاب سرا کے نواسے ہیں، اور انہی کے آغوش تربیت میں پروان چڑھے ہیں۔ آج ہم نصیر احمد صاحب سے ان کی کہانی، ان کی زبانی سنیں گے۔ نصیر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے چینل کو وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ اپنے اس خاندانی پس منظر کی وضاحت فرمائیں کہ جو چھتری پریوار سے اسلامی زندگی تک آنے کا سلسلہ ہے، اور آپ کا جو بھی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور گفتگو کا آغاز ایک شعر سے میں کرتا ہوں کہ بنا میں حق لکھی جاتی رہے گی داستہ میری، قسم ہے میثم تمار کی کاٹو زباں میری۔ واہ 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 واہ۔ حضرات، عظیم الشخصیت جناب صدف جون پوری صاحب محتاج تعارف نہیں ہیں۔ ان کا یہ ہماری قومیت کے سلسلے میں کنورٹ کیسے ہوئے، ہمارے بزرگوں کے کا ایک مرتب کردہ ایک شجرہ ہے ہم لوگوں کے پاس۔ تو ہم لوگ بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ راجا پرتھوی راج چوہان کی دو اولادوں میں یہ مشرقی ہندوستان کا حصہ کہلائے گا۔ تو یہاں ان کے حصے میں یہ آیا پرتھوی راج چوہان کے۔ تو ایک بھائی کالو سنگھ تھے اور ایک بھائی بریار سنگھ جو تھے، بریار سنگھ بڑے تھے اور بریار سنگھ راجا تھے، راجا بریار سنگھ۔ اور جو بزرگوں کا میں سنا ہوا، ویسے وہ اصلاً بتایا جاتا ہے کہ وہ پرتاپ گڑھ کے علاقے میں، تو میں انہیں نے
اپنی مطلب یہ ہے کہ حکومت قائم کی تھی. تو بزرگ بتاتے تھے کہ وہ ظاہر بات ہے جب ان کو یہ بٹوارے میں ملا تھا تو انہی نے اس وقت جو فلاح بہبود کے لیے جو حکومتیں کام آج بھی کرتی ہیں، آج میونسپلٹی کے ذریعے ہوتا تھا، اس میں حکومت عوامی فلاح بہبود کے لیے سرائے بنوانا، راستوں پہ شاہراہ پر مین شاہراہوں پر سرائے بنائی جاتی تھی، درخت لگائے جاتے تھے اور کنویں بنوائے جاتے تھے اور حکومتی کی طرف سے کوئی دو لوگ مقرر ہوتے تھے جو مطلب سمجھیے کہ سبیل پیاؤ کے نام سے سبیل کا انتظام کرتے تھے. تو وہی کام یہ بھی کر رہے تھے. کچھ انہی نے مندروں وغیرہ کو بھی تعمیر کرایا وہاں. مگر ان کو رات میں ایک محترمہ خواب میں آتی تھی، نقاب پوش بیوی، اور وہ بار بار مطلب یہ کہ کہتی کہ تم سب بنوا رہے ہو، ہمارے لال کے لیے کوئی وہ تم نے نہیں بنوایا کچھ ہمارے لال کا. تو بہرحال راجہ بریار سنگھ بہت پریشان ہوئے. اب کس ذریعے سے اور کیسے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے یہ بنارس کے آپ ہی کے شاید عزیز ہوں جو مدرسہ ایمانیہ احمد حسن صاحب، ان کے آباء و اجداد میں کسی بزرگ سے انہی نے رجوع کیا. تو انہی نے کہا بھائی آپ کو جناب سیدہ رسول کی بیٹی امام حسین علیہ السلام کی والدہ، آپ کو یہ شرف ہے کہ آپ کو مطلب مخاطب ہو رہی آپ کرے کہ ان کے لال کا امام باڑہ بنواؤ یا چبوترا بنواؤ. تو انہی نے ایک امام کا چبوترا بنوا دیا اور اس پر کہا انہی نے ان کے حسب ہدایت تعزیہ رکھا گیا اور تعزیہ داری شروع ہو گئی. اور مومنین یا اس وقت کی عوام تعزیے پہ آتے تھے، منت مرادیں، تو دھیرے دھیرے اس سے ان کی عقیدت بڑھتی گئی. اور بریار سنگھ جو تھے انہی نے باقاعدہ شیعہ ہونے کا اپنا اعلان کر دیا. اور کالو سنگھ کی اولاد وہ مسلمان ہوئے مگر وہ شیعہ نہیں ہوئے، وہ اہل سنت. تو یہ سلطان پور امہٹ میں اب وہاں سے لوگ جب شیعہ ہو گئے تو وہاں سے بھی یہ لوگ آ کے لکھنؤ، سلطان پور اور رائبریلی روڈ بنارس کے چوراہے پر امہٹ گورا بیرک میں آباد ہو گئے. سمجھے آپ؟ تو ہم لوگ بریار سنگھ کی نسل، یہ آپ کا خاندانی پس منظر ہے. اور چھتری ہیں ہم لوگ، اور پرتھوی رام چوہان سے، اور ہم لوگ بجگوتی ٹھاکر کہلاتے ہیں. اچھا، بجگوتی ٹھاکر. اسی طرح سے ہمارے پور میں ہمارے گاؤں سے 5 کلومیٹر، لکھنؤ روڈ سے 2 کلومیٹر اندر ہے راجہ صاحب حسن پور اسٹیٹ. وہ تو نام راجہ تھے، تو وہ تلک دھاری راجہ تھے. وہ بھی اسی مطلب یہ کہ ہم ہی لوگوں کے شجرے میں سے ملتے جلتے تھے. ٹھاکر وہ بھی تھے ٹھاکر. چلیے نصیر بھائی، ہمیں آپ کے جواب سے یہ ناظرین کو پیغام پہنچانے میں آسانی ہوئی کہ شیعت یا اسلام کی طرف رجوع ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ یاد حسین ہے. یاد حسین ہے. امام حسین کا چوک بنا اور پھر وہ شیعت میں تبدیل ہوئے. چلیے اب ہم دوسرا سوال، اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کر دوں کہ بہرحال شیعت کی طرف مائل کرنا اور شیعت ہونا، اس کا کریڈٹ تو مدرسہ ایمانیہ کے بزرگوار جو تھے ان کو جاتا ہے. مگر اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے خانوادے میں سید کا بہت احترام، خصوصاً ہمارے خانوادے میں سادات کا بہت احترام، بہت احترام. یہاں تک کہ مطلب یہ کہ سید میں ہم لوگوں نے کبھی بیٹی نہیں بیاہی اور نہ بیٹا بیاہا. شاید سید کی لڑکی کبھی نہیں لائے وہ،
लड़की कभी नहीं लाए, बल्कि एक बेटी हमारे ख़ानदान के, हम जिस ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ है, एक सैयद हमारे वतन में कहीं से आकर बस गए थे, हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं। उनके हमारे वालिद की, उनकी शादी जो हुई थी, वो उनका नाम था मीर साहब छम्मन। मीर साहब छम्मन से हमारे वालिद की सगी खालाजाद बहन की शादी हुई, हाँ समझे। तो कुछ घर है सैयद अली अकबर साहब वगैरह, हाँ सुल्तानपुर में 3-4 घर, अमहाट में सैयद हैं, मगर वो सादात में शादी करते हैं। ये शादी पता नहीं कैसे हो गई थी। तो बहरहाल वो भी कहाँ के थे, सैयद ही नहीं। बहरहाल अब वो लोग, उन लोगों की रिश्तेदारियाँ मनियारपुर और वो। उसके बाद दुलदुल हाउस बहराइच, उनके हमने आखिरी कड़ी जो हमारे सामने हमें याद है, नाज़िम बहराइची साहब की वालिदा थी, वो कहलाती थी उस्तानी जी। तो उनका घर जो अमहट की जामा मस्जिद है, उस जामा मस्जिद के बारे में भी खानजादगान अमहट की वो नहीं तामीर कराई हुई है। वो दौरे आलमगीर में वो बनी थी, और बिल्कुल समझ लीजिए कि जैसे बाबरी मस्जिद बनी थी उसी तरह की बनी थी। और वहाँ एक नया इमाम बाड़ा जो आगे तामीर है, वो वहाँ 2 कबूर हैं, उसके बारे में भी कोई नहीं बता सका ये किसकी कब्र है। तो बहरहाल उसी मस्जिद के सामने, समझे, उस मस्जिद के सामने ही उनका घर था, उस्तानी जी का। और नाज़िम बहराइची साहब छोटे थे, और इनको कुछ ज़मीन भी दी गई थी, और सालाना हक़ सादात का गल्ला पूरा दिया जाता था। खानदादगान अमहट और अलीगढ़ सब देते थे उस्तानी जी को। और ये सिलसिला नाज़िम जाफ़री साहब तक रहा। फिर नाज़िम जाफ़री साहब ने वो हिस्सा मकान का बेच दिया अपना, और एक हिस्सा उन्होंने तंजीमुल मकातिब का मदरसा चलता है, उसको दे दिया या ख़रीदा, ये मैं नहीं बता पाऊँगा। वो बहरहाल वो सिलसिला चला गया नहीं, अब बाकायदा हक़ सादात दिया जाता था। दुलदुल हाउस वाले नाज़िम जाफ़री साहब, तो ये सिलसिला सादात का एहतराम। और जी, वो जी। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप खानजादगान अमहट में से एक नुमाया फ़र्द हैं जी। वो आपकी परवरिश और पर्दाख्त लखनऊ में हुई है। आप अपना तालीम और तरबियत के हवाले से आपने कहाँ कहाँ तालीम हासिल की? जहाँ तक मुझे इल्म है कि कुछ दिन आप नाज़मिया मदरसे भी गए। नाज़मिया मदरसे में मैं 6वें दर्जे तक पढ़ा, 6 दर्जों तक। मुशर्रफ साहब पढ़ाते थे, हमारे आखिरी उस्ताद वही थे। मगर अब ये बुज़ुर्गों की उस वक्त क्या था कि हमको एकदम से उठा के शिया कॉलेज ओल्ड बॉयज़ में दाखिला किया। शिया कॉलेज में दाखिला हुआ, शिया प्राइमरी सेक्शन में। फिर उसके बाद शिया कॉलेज ओल्ड बॉयज़ में दाखिला हुआ। फिर उसके बाद जो है हाई स्कूल तक मैं शिया कॉलेज में रहा। अच्छा, समझे। एजुकेशन मुकम्मल नहीं हुई, हाई स्कूल में मुकम्मल नहीं कर पाया। अच्छा, समझे। बात साहब कोई मैं गलत बयानी देनी, मतलब समझे। तालीमी तौर पर जो आपका सफ़र रुक गया, उसमें मतलब अवामिल क्या थे, हालात क्या थे? नहीं, हालात देखिए ये थे कि देखिए वो दौर हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में गुर्बत बहुत थी। आमदनी के ज़राए बहुत मौजूद थे। वालिद साहब की पुलिस की नौकरी थी, वो वायरलेस ऑपरेटर पुलिस में भर्ती थे। नाना हमारे, उनके कोई लड़की नहीं थी, वो लड़का नहीं था, 5 लड़कियां थी। मैं उन 5 लड़कियों में सबसे बड़ा था, नवासे के तौर पर। नाना हमारी नानी हमको यहाँ ले आई। मैं, हमारी एक खाला जो मौलाना ज़हीर अहमद साहब की सास हैं, उन्हीं ने पूरे तौर से हमारी परवरिश की। वो हमें बहुत चाहती थी, मतलब वालदा तो हमारे वही रहती थी वालिद के साथ, मगर हम लखनऊ चले आए थे। यानी ये जो आप पर अल्ताफ़ और प्यार और मोहब्बत की बारिश थी, इसकी वजह से आपका दिल उचाट हो गया पढ़ने से? नहीं, उचाट ये नहीं, कि मतलब ये कि सही तरीके से गाइड नहीं हुए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि रोटियों के लाले थे, समझे। आदमी करता क्या, बहुत ख़राब दौर था।
تو مطلب یہ کہ 15 سال سے 20 سال قسم تک آتے آتے مطلب تب 20 سال کے بعد حالات کچھ بدلنا شروع ہوئے، نہیں تو بہت خراب حالت. بھائی جس وقت ہم کو پڑھنے کا دور تھا پورا دن کنٹرول کی راشن کی دکان میں لائن لگانے میں لگ جاتا تھا. تب رہی مطلب کیونکہ مہنگائی لال بہادر شاستری کا دور تھا، مہنگائی اپنے نقطۂ عروج پہ تھی. 1 روپے سیر آٹا بکتا تھا، 1 روپے کا 2.5 سیر بکتا تھا، ایک دم سے 1 روپے سیر بکنے لگا. الحفیظ الامان ایک قیامت برپا ہو گئی. تو دن بھر پورا آدمی لائن میں لگا رہتا تھا. امریکہ بھیک کے طور پر گیہوں دیتا تھا، وہ امریکن گیہوں بڑھتا تھا، لال رنگ کا ہوتا تھا، اس پہ لگتا تھا کہ اس کا جوس نکال لیا گیا ہے. ایسا پرپل کلر کی ایک وہ آتی تھی سمجھے پاپ کارن ٹائپ کی، وہ آتی تھی جوار، وہ بانٹی جاتی تھی. پورا دن اس میں لگ جاتا تھا. تعلیم پر لاڈلے بھی تھے، دلارے بھی تھے، یہ بھی ہے، لاڈ و پیار بھی تھا، مگر صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں ہوئے. تعلیم جو ایک دم مکمل نہیں کر پائے، مکمل نہیں ہو پائی. چلیے تعلیمی سفر مکمل نہیں پھر ہوا. اس کے بعد حالات جو ہے ہندوستان کے لکھنؤ کے ہمیشہ تو سال بھر شیعہ سنی میں بنا ماحول رہتا تھا، ٹینشن رہتا تھا، جھگڑا فساد رہتا تھا، اس کا بھی اثر ہوا. تو نصیر بھائی آپ حالات کا شکار، آپ کیا پورا شیعہ معاشرہ اس دور میں تھا؟ جی بے شک. جو آپ کا تعلیمی دور تھا، غربت تھی، زمینداری ٹوٹ چکی تھی، جی اور اتنا رجحان جدید تعلیم پر تھا نہیں. جی جو رجحان تھا وہ اگر بہت زیادہ کسی کو شوق ہو تو وہ دینی تعلیم کو پریفرنس کرتا تھا. جی بہرحال ان سب حالات سے گزرتے ہوئے اب آپ جب اپنی خود کی عملی زندگی میں آپ نے قدم رکھا، جی اور سماجی خدمت کے طور پر ہم لوگ جو آپ کو جانتے ہیں، سب سے پہلے انجمن کاظمیہ عابدیہ کے سیکریٹری کی حیثیت سے اس انجمن کو آپ چلاتے ہیں. جی. سب سے پہلے آپ نے عہدہ جو سنبھالا اس انجمن میں وہ کس سن میں سنبھالا؟ دیکھیے ہم 1978 کے لاسٹ میں ہماری انجمن میں جب صفدر صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس وقت جو بزرگ انجمن تھے اس میں ارتضیٰ حسین صاحب کلو پینٹر، حسین مہندی صاحب مرحوم، یہ بھی مرحوم ہو گئے، اور 56 بھائی زید پور کے تھے، بریر بھائی کے ساڑو تھے، اور بریر بھائی، یہ سب لوگ اس وقت انجمن میں تھے. ایکٹیو میں حسین مہندی صاحب صفدر صاحب کے زمانے میں دیکھتے تھے اور کلو بھائی دیکھتے تھے. صفدر صاحب نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بیمار پڑے اور ہاسپٹل سے ٹھیک ہو گئے، اور ہاسپٹل سے ٹھیک ہو کے آئے تو میں بھی، وہ اتفاق ہے کہ میرے پاس وہ گروپ فوٹو ابھی محفوظ ہے. اب ضائع ہو گیا اس بعد، بہرحال اس کے ساتھ تو میں بھی ہوں گروپ فوٹو میں صفدر صاحب کے ساتھ. تو صفدر صاحب نے کہا کہ آپ اپنی انجمن کا، اس سے پہلے انجمن کاظمیہ عابدیہ کا کوئی مینجمنٹ نہیں تھا، ہول سول صفدر صاحب تھے، اور لوگ محبت ان سے لوگ کرتے تھے، سب ان سے جڑے ہوئے تھے. رفیع بھائی تھے، کلو بھائی تھے، 56 بھائی تھے، بریر بھائی تھے، اور بہت سے لوگ تھے. رئیس آغا صاحب تھے، ولی آغا صاحب تھے، وہ تھے حدن صاحب تھے، ببو بھائی صاحب ویاس تھے، ببا صاحب تھے، منا صاحب بھتیجے. بہرحال کس کا نام لوں، تمام لوگ تھے. انجمن تو کوئی راضی نہیں ہوا. انہوں نے کہا آپ کی زندگی میں کوئی مینجمنٹ نہیں بنے گا. مگر ان کے انتقال کے بعد خلفشار شروع ہوا انجمن میں، بزرگوں ہی میں آپس میں کچھ مطلب وہ ہوا. تو بہرحال بھی ہوا کہ ایک بزرگ شخصیت، ایک ہمارے بچپنے کے دوست تھے مکھن مرحوم، وہ آئے اور ببا صاحب کو لے کے آئے. ببا بھائی قمر اقبال کے والد تھے. وہ جو صاحب بیاض بھی تھے. انہیں نے آ کے یہ کہا، میں اس وقت کرانے کی دکان تھی میری، میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا پرچون کی. تو انہیں نے کہا بیٹا ہم تمہارے پاس ایک بہت ضروری کام سے آئے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ انکار نہ کرنا. میں نے ارے خیریت فرمائیے. اس وقت ببا صاحب پٹالی والی گلی میں ہی رہتے تھے، حسن بھائی گھر کے سامنے.
بہرحال انہوں نے کہا کہ بھیا انجمن کے حالات بہت وہ ہیں اور ہم بھی لوگ بھی اب ضعیف ہو چکے ہیں، نوجوانوں کو لانا ہے، تو مکھن کے لڑکا لے کے آئے تھے، مکھن ہمارے دوست تھے، مکھن نے کہا نصیر کو سیکریٹری بنائیے۔ بہرحال آپ نہ قبول کریں؟ تم کو بننا ہے، مطلب یہ ہوا کہ میٹنگ ہوگی اور تم کو قبول کرنا ہو۔ بہرحال میٹنگ ہوئی اور اس میں ہمارا نام تجویز کیا گیا۔ سب زیادہ تر لوگوں نے ہمارے نام پر مہر لگائی، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، مگر ایک بزرگ شخصیت ہمارے ارتضا صاحب کلو پینٹر صاحب نے اس پر اعتراض کیا، اور ان کا اعتراض تعمیرانہ تھا، تقریبانہ نہیں تھا، ان کا تعمیرانہ۔ انہوں نے کہا ایج فیکٹر کو دیکھتے ہوئے اتنی بڑی انجمن کی ذمہ داری اتنے کم سن، کیونکہ میرا 24 سال کا سن تھا، اتنے کم سن آدمی کو دینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ چونکہ اکثریت ان کا انتخاب کر رہی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ یہ ہو گیا، اس کے بعد ہم سیکریٹری چن لیے گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لکھنؤ میں ہوتا آیا ہے، سمجھے، کچھ نہ کچھ لوگ، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ تو اب کچھ لوگوں نے اندر بیٹھکیں شروع ہو گئی۔ میں نوجوان آدمی، تھوڑا مزاج کا اکھڑ تھا، منہ پہ کہہ دینے والا تھا، یہ مجھ میں بس خرابی کہہ لی اچھائی کہہ لی، یہ تھا کہ میں منہ پھٹ بہت تھا، سمجھے، اور ڈرتا نہیں تھا، نہیں میں ڈرتا، خوف نہیں رہتا تھا، کھاتا تھا کسی جلدی۔ الغرض یہ ہوا کہ ایک ہفتے کے اندر ہی ایک دوسری میٹنگ کی گئی، اور اس میں مطلب یہ ہوا کہ بھائی یہ اتنی بڑی انجمن کی باغ ڈور، اور اس لیے کہ ان کے ساتھ میں کوئی اور ذمہ دار آدمی بھی ہو، تو ہمارے مسعود بھائی مسعود الاسلام صاحب کو جنرل سیکریٹری بنایا انجمن کاظمیہ عابدیہ بنایا گیا، اور مجھے خالی سگریٹ ہٹا دیا گیا، میں ہٹا دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ لکھنوی تہذیب کا جنازہ بھی نہیں نکلنا چاہیے، اور کام بھی ہو جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے۔ تو بہرحال یہ کہ اب اس غلطی کو، کہ ابھی تو ہم سیکریٹری بنائے گئے تھے اور ہمارا کوئی عمل بھی سامنے نہیں آیا تھا، اور ہم کو اوپر سے نیچے کر دیا گیا۔ تو مجھ سے کہا کہ بھائی نصیر میاں قبیلہ خاطر نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، اور مواقع بہت آتے ہیں، اور ہوتا منصب کوئی معنی نہیں ہوتا، آدمی اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے میری دلی خواہش ہے کہ نصیر احمد سیکریٹری انجمن کاظمیہ عابدیہ کا جو عہدے پر کام کریں گے۔ جتنے دن تک میں بنایا گیا، اس کے بعد سے ہٹانے تک جو میں نے سازشیں دیکھی تھی، میں اس سے کافی وہ تھا، آہت تھا۔ بہرحال ہم کچھ کہ سب میرے بزرگ تھے، سب مجھ سے بڑے تھے، میں نے کہا آپ نے ٹھیک کیا، حالانکہ انسانی مزاج یہی کہتا ہے کہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، مگر چونکہ یہ بیوی جناب سیدہ کے لال کے عزاداری کا معاملہ ہے، اور خدمت کا شرف مجھے ملا ہے، تو میں تہہ دل سے آپ کا اس فیصلہ قبول کرتا ہوں، مگر اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ روضہ کاظمین کی دونوں معصوموں کی سبھی حضرات جعلی پکڑ کے قسم کھائیے کہ انجمن میں کسی قسم کا، سمجھے، کوئی خلفشار اور کوئی سیاست نہیں کریں گے۔ اور بات وہاں سے ختم ہو گئی، اور میرا کام کا سلسلہ شروع ہو گیا، سمجھے، جو آج تک جاری ہے، کہ بیچ میں مسعود الاسلام صاحب پاکستان چلے گئے، اس طرح نے تو وہ ہجرت کرنے والے تھے کہ مطلب یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے، مگر وہاں گئے، وہ چند مہینوں میں لوٹ آئے،
बल्कि जब वो जा रहे थे तो उनको इस्तकबालिया भी अंजुमन ने दिया था कि जा रहे हैं, समझे, रुखसत किया था। जब वो मतलब ये हुए तो अंजुमन की मीटिंग हुई, उसमें हमारे इर्तिज़ा हुसैन साहब ने बरजस्ता कहा कि अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी के ऐसे नसीर अहमद हैं, वही संभालेंगे और कोई नहीं, इन्हीं को देखना है, चाहे सेक्रेटरी रहे जनरल सेक्रेटरी रहे, ज्वाइंट सेक्रेटरी मैंने बनाए, समझे, बच्चों को बनाए, उनको बनाए। तो बहरहाल फिर उसके बाद मैं बेइंतहा मोहब्बत हमारी अंजुमन के बच्चे करते हैं मुझसे, बुज़ुर्गों ने भी हमको हौसला दिया और आज तक ये और सिलसिला आज तक ये सिलसिला। और नाजरीन, आपकी इत्तला के लिए ये भी अर्ज़ कर दूं कि अंजुमन काज़मिया आबदिया शहर लखनऊ की अब तकरीबन चंद 48 बरस बड़ी से ज़्यादा अंजुमनों गुजर में चुका है। एक बहुत बड़ी अंजुमन है। और जो 8 रबीउल अव्वल का मशहूर प्रोग्राम है लखनऊ का, 8वीं जो रोज़ा काज़मैन में होता है, वो इसी अंजुमन के ज़ेर एहतमाम होता है। और उसमें हमारे नसीर अहमद साहब बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। उन अय्याम में ही अपना घर भूल जाते हैं और वहीं खिदमत अज़ा में मसरूफ़ रहते हैं। अब आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वक्त हमारे पास कम है और सवाल जल्दी जल्दी होना है। नसीर भाई, शिया सुन्नी तनाज़ात, मैं समझता हूँ कि 1969 में पहला झगड़ा आपके शऊर में हुआ होगा जी, और उसके बाद से जो सिलसिला चला उसमें आपके काफ़ी नुमायाँ रोल रहे हैं और आप शायद तबर्रा एजिटेशन की जो लीक थी उस पे काम करते रहे और चंद लोग उससे अलग हट के भी काम कर रहे थे। बहरहाल वो उससे हमें बहस नहीं है कि कौन किस जाविये से काम कर रहा था। इस ज़ैल में आपने जो कुछ काम किया है, जो खिदमत की है, अगर आप मुनासिब समझें तो उसको बताएं, चाहें तो आप वो अपना मशहूर कारनामा भी दोहरा सकते हैं। देखिए मैं आपको जो आपकी पहचान है आज। मैं आपको बता दूं, बहुत से पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल क्लास और थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा इल्म जिनको हासिल हो जाता है, वो अपने परिवार को भूल जाते हैं। सही। तो कौम में मिल्लत का दर्द क्या जाने। हम बजाजे में रहते थे, बचपना मेरा बजाजे में गुजरा। 1960 में हमारे नाना मरहूम को मोमिनीन के कोशिशों से 1960 में कमरख वाली बगिया नवाब कनीज़ फातिमा बेगम का मुतवल्ली हमारे नाना को बनाया गया। हम लोग वहाँ आ गए और हमारे सामने 69 का फसाद हुआ। जिस वक्त झगड़ा शुरू हुआ, अंजुमन ज़फ़रुल ईमान का गुंचा निकल रहा था, उनसे झगड़ा शुरू हुआ और हम भी गुलाम हुसैन पुल से पहले कश्मीरी मोहल्ला तिराहे पे मौजूद थे, समझे आप। जब फसाद शुरू हुआ उस वक्त मुहर्रम जो था, 8 रबीउल अव्वल का जुलूस जो था, वो कुछ अंजुमने तहसीन की मस्जिद से सलाम उठाती थी, कुछ मिर्ज़ा ज़ैना की उठाती थी और नोहा खानी जम कर अकबरी गेट से लेकर मंसूर नगर तिराहे तक, नीचे मंसूर नगर ढाल के नीचे तक, कश्मीरी में जिसमें कश्मीरी महल्ला तिराहा था, गुलाम हुसैन पुल से पहले वो जो शाहगंज चली जाती है वहाँ पर, और इन दोरोया महमूद नगर में वो पार्क जो है मिर्ज़ा ज़ैना मस्जिद सामने, तो जम कर शिया यहाँ पर रहते थे, ज़ियारत करते थे और नौ मातम सुनते थे। और जो भी अक़ीदतमंद बाहर से आते वो भी आते थे। यहाँ तक कि गुलाम हुसैन के पुल के कोठों पर सब शिया ज़ियारत करते थे। जब 69 का फसाद हुआ तो बहुत ही ख़राब दौर था। मोमिनीन अपने जान भी बचाए और इन औरतों को भी निकाला है कि इस सूरत से बेपर्दा बग़ैर बुरका औरतें और बच्चियाँ और लड़कियों को निकाल के गुलाम हुसैन पुल से, मैं भी 15 साल का सीन था, मैंने देखा और मैं भी रहा वहाँ पर। इधर से भी मतलब ये है कि शिया हज़रात का जमाव कश्मीरी मोहल्ला तिराहे पर जम के शिया हज़रात का जमाव था। तो बहरहाल उससे मैं काफ़ी मुतासिर हुआ और हम जब अपने घर आए, हमारे वालिद साहब बहुत परेशान थे। जब हम आए, आगा वो हसनपुरिया वाली गलियों से थे,
ہم ادھر سے نکل کے آئے تو والد ہمیں دیکھ کے لپٹ کے رونے لگے، اور پولیس نے فائرنگ تو نہیں کی تھی مگر آنسو گیس کے گولے چھوڑے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پولیس چاہ رہی تھی کہ مطلب مومنین پر لاٹھی چارج کریں، مگر میرے نانا مرحوم مولانا سعادت حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ خود لاٹھی لیے ہوئے پورے مجمع کے ساتھ آگے آگے ڈٹے ہوئے تھے۔ وہاں پر پہنچا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک نوجوان کو ان لوگوں نے گولی مار دی، شہید ہے جس کا نام یامین تھا، اس کو گولی ماری گئی ممی جرہ کی مسجد کے آگے۔ گولی مارنے والے کا نام محمد ہارون تھا۔ محمد ہارون اب وہاں پر نہیں رہتے، جہاں جو عطر کی بلڈنگ ہے سمجھے، ان اب وہاں سے شفٹ ہو گئے جہاں لکھنؤ فارمیسی ہے، اسی طرح فائمینہ لائنڈری سے پہلے محمد ہارون وہاں رہتے ہیں، اور یہاں ان کے بڑے بھائی کے بیٹے رہتے ہیں، اچھا نام تھا بڑے بھائی کا۔ اسی چونکہ شیعہ ادھر سے جھگڑا بڑھ رہا تھا تو ادھر، تو مطلب یہ کہ شیعوں پر ان لوگوں نے یہاں سے اٹیک کیا، مگر چونکہ ہمارے کیا ایک مجمع عام میں راجہ کارپوریٹر کا اور غضنفر نواب صاحب چناؤ کارپوریشن کا ہوا تھا، جیت گئے تھے۔ 69 کے فساد کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اور معروف سمدھی چناؤ ہار گئے تھے کارپوریشن کا۔ 2 سیٹیں پہلے ہوتی تھی، دونوں کو ٹکٹ ایک ہی ووٹ میں سب جیتتے تھے، یہ سلسلہ ایس ٹی واحد تک رہا۔ تو بہرحال وہی سلسلہ تھا، اور جوان یامین کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد جو ان لوگوں نے مستقل شیعہ ان جگہوں پر، شیعوں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، شیعوں کے گھروں میں یا کھپریلیں تھیں یا ٹھاٹر چھائے ہوئے تھے، اس پہ ترپال پڑی ہوئی تھی، سمجھے، بوسیدہ مکانات تھے، غربت تھی، صحیح طریقے سے صدر دروازہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ اپنی آبادی میں لگے ہوئے شیعوں کو رات میں پریشان کرتے تھے، خصوصاً گرمی کے زمانے میں، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس پھر بھی ٹیبل فین وغیرہ تھا، مگر شیعوں کے پاس پنکھا کیا بجلی ہی نہیں تھی۔ تو یہ جو کاظمین کے پشت پہ آبادی ہے، گلی میر جاگن جو کہلاتی ہے، ہمارے دکان کے سامنے نواب کنیز فاطمہ بیگم صاحبہ کے امام باڑے کے سامنے گلی میر جاگن جو کاظمین کے پشت گڑھوں کی طرف جاتی، یہ سب جنگلی علاقہ تھا، یہاں پر جزوی چند مکان بنے ہوئے تھے، ان لوگوں کو لوگ بہت پریشان کرتے تھے۔ اس کا جواب میں ضرور دیتا تھا، میں نے بہت سختی سے جواب دیا۔ یہ اگر اینٹیں پھینکتے تھے تو ہم نے بھی اس کا جواب اسی انداز میں دیا۔ بہرحال اس پہ ان لوگوں نے یونائٹ ہو کر پولیس میں FIR بھی کی، اور ہم کو شک کی بنیاد پر بتایا کہ یہ لڑکا ہے، پایا یہ کہ اس دن اگر میں نہ پھینکتا تو شاید میں مجرم بن جاتا۔ میں نے اس دن بھی پھینکا، مگر ان کے ہاں بھی پھینکا، اور کچھ اینٹیں ہم نے اپنی طرف کے پھینکے۔ تو ایک چیز شیعہ قوم میں ہے، چہاڑ کرنا، چلانا، غدر مچانا، اس میں ہماری قوم کا جواب نہیں۔ تو جب سنیوں کو مارتے تھے تو یہ نکلے کہ پولیس لگی ہے، اب پولیس آج کارروائی کرے گی، اور بھی ڈھیلا آ رہا ہے تو ہم آسمانی ڈھیلا پھینکتے تھے اور ٹپ سے گر جائے، اور ایک موقع تھا ہم ادھر سے دیکھتے تھے یہ نکلے نہیں نکلے، گلی ممی جرہ سے برابر سے نکلے۔ جب یہ پورا جتھا نکلا تو ہم نے یہ آغا قدیر کی طرف ایک فنیندے کا پیڑ تھا، حسن رضا وغیرہ رہتے تھے، اور ہمارے کے ہاتھے میں بہت سے لوگ رہتے تھے، سب کھلے آسمان سوتے تھے، پنکھا تو تھا نہیں، تو ہم پھلیندے 4-5 اینٹیں مار دیا، کڑ ہو دروگا اس میں وہ ہو گیا، ڈبل مائنڈ ہو گیا کہ کدھر آ رہا ہے، سنی کہہ رہے ہیں ہمارے کیا آ رہا ہے، شیعہ کہہ رہے ہیں ہمارے کیا آ رہا ہے۔ تو جب یہ لوگ آئے سمجھے، تو بھیا دیکھیے میں جھوٹ ووٹ نہیں بولتا ہوں، جو حقائق میں بتا رہا ہوں۔ جب سنی ڈیلیگیشن آیا کہ پولیس تو لگوائی ہے آج ہم نے، اور مطلب یہ کہ آج یہ کھل جائے گا کون اینٹیں پھینکتا ہے،
تو وہ داؤں ان کو الٹا پڑا. جب یہ لوگ آئے تو دروگا کو میں نے سر کھول دیا. سمجھے؟ 1 لکھوری دھمک دی، ان کا سر کھل گیا. اب اس کو آپ مناسب رکھیں گے نہیں رکھیں گے اس میں؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے کہیے. میں ان کا جو سر کھلا تو وہ رومال سے پکڑے ہوئے اور ادھر سننی آئے کہ صاحب دیکھیے اینٹیں پھر گھڑا تیری ماں کا. سمجھے؟ ارے ہمارے اینٹیں پڑ گیا سالے کہ تم لوگ پھینکتے ہو. سب کو اٹھا کے بن گیا. اس میں 17 اہل سنت صاحب اور ایک اہل شیعہ جو تھے وہ تھوڑا چاپلوسی میں، خوش آمدید میں، ان کی طرفداری میں وہ بھی چلے گئے جو چاپلوسی کرتے. ہاں. صحیح. تو بہرحال یہ رہا. اور جو مجھے سب سے زیادہ جو غصہ تھا وہ اس بات کا تھا کہ ہم نے اپنے سامنے دیکھا پورا. میں چونکہ شیعہ کالج اولڈ بوائز میں پڑھتا تھا اور شاہگنج کی گلیوں سے ہوتا ہوا میں ادھر غلام حسین پل کی طرف آتا تھا. کچھ لڑکے میرے ساتھ شاہگنج کے پڑھتے تھے، کچھ یہ جو عزیز میاں کا وسیم عباس زردوش کے ان کے بھائی تھے، عزیز میاں بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، اسی گلی میں رہتے تھے. تو ہم لوگ وہاں سے آتے تھے اور اچھوتی گلی سے چلے جاتے تھے اندر. تو یہ پورا علاقہ اچھوتی گلی کا کشمیری محلہ چوکی کے سامنے تک 2 رویا مکان اہل شیعوں کے تھے. جیسے ہی آپ غلام حسین پل کراس کرے برابر میں گلی ہے جو پل کی طرف جاتی ہے، اور ایک چھوٹی سی مسجد بھی شیعوں کی ہے. سامنے ہی اچھن صاحب لانڈی والے کارخانہ تھا، یاد ہوگا یہ مکان. یہ پوری بستی شیعوں، گدی والے وہیں رہتے. ہاں یہ جو سامنے بلڈنگ تھی ان کا پورا مطلب یہ ہے کہ وہ شیعوں کا اجڑ گیا، سب ختم ہو گیا. آگے کے بھی مکان شیعوں کے بک گئے صرف اسی پہ کہ مطلب ان لوگوں نے بار بار فساد ہو کے اتنے زیادہ دباؤ نہیں دیا. اور 70 مکان جو تھے وہ جمائی ٹولے میں تھے اور کافی بڑے بڑے مکان بھدیوے میں تھے شیعوں کے. بھدیوے میں لاڈلے کا قتل ہوا، بادشاہ کا قتل ہوا شاہگنج میں. کئی واقعات. اور سنی دن بدن اور شیعہ قوم ڈیفنس بھی نہیں کر پا رہی تھی. صحیح لیڈرشپ بھی کام چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ حکومت میں ان کے پیسے کا اثر زیادہ تھا. شیعوں کے غربت کا اثر کم پڑ رہا تھا، ان کے پیسے کا اثر جو تھا وہ حاوی تھا. حکومت جو تھی وہ راج دھرم نہیں نبھا رہی تھی. سمجھے؟ راج دھرم یعنی سب کو لے کے چلنے کی بات نہیں تھی. بہرحال وہ کوئی نہیں سنوائی ہو رہی تھی. اس کا وڈمبنا یہ کہ ہم ایک سیٹ جیتتے تھے ہمیشہ. سید علی ظاہر صاحب کی سیٹ جیتتی تھی، وہ بھی ہار گئے. وہ بھی ہاری اور اپنوں کے غداری سے ہاری، اپنوں کی وجہ سے. موضوع سے ہٹ جائے کے بعد اور معاملہ اختلافات. اگر پورا واقعہ بتاؤں تو آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے. علی ظہیر کو سنیوں نے نہیں ہروایا، شیعوں نے. ہم نے. مجھ سے خود اہل سنت حضرات کہتے تھے منصور نگر کے کہ بھیا ہروایا علی ظہیر صاحب کو شیعوں نے، کیونکہ سنی علی ظہیر صاحب سنی شیعوں کے پاس پیسے ہی نہیں تھا. اور اس زمانے میں کوٹا اور پرمٹ، بسوں کی پرمٹ، ملیح آباد، مال، حسن گنج، نیوتنی، موہان، یہ سب پرائیویٹ بسیں چلتی تھی گورنمنٹ کی، اس کا پرمٹ کا معاملہ ہوتا تھا. تو پورا اہل سنت کا علاقہ جو تھا وہ سید صاحب کہتا تھا علی ظہیر صاحب سمجھے ایک دورہ کرتے تھے بس چلے جاتے تھے. سب ان کو سپورٹ میں تھا. مگر ہماری ملت کے کچھ افراد تھے جنہوں نے لالو شرما کو جتا دیا اور سید علی ظہیر کو ہروا دیا. بہرحال یہ تو وہاں سے یہ شیعوں پر اور کمزوری غلبہ ہو گیا اور غالب آ گئے سنی حضرات. اسی چیز کا غصہ تھا جو آپ کو باغی بناتا تھا. جی بالکل باغی بناتا تھا. تو ناظرین یہ ہمارے نصیر احمد صاحب تھے جنہوں نے اپنی داستان شروع سے درمیانی حیات تک بیان کی. کیوں ان کے اندر اتنا غصہ تھا، اس کے وجوہ بھی ابھر کر سامنے آئے. اب ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، ہم آخری سوال کریں گے کیونکہ ایک عمر گزاری ہے نصیر احمد بھائی نے
اور اب آپ کی عمر مبارک 60-65؟ میں 12/12/54 ہے میری ڈیٹ آف برتھ، 70 میری مکمل ہو چکا ہوں، 71ویں سال میں چل رہا ہوں۔ 70 برس مکمل ہو ماشاء چکے اللہ ہیں سے میں نے ماشاء اللہ، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ طویل عرصے تک قائم رہے۔ اس دعا کے ساتھ میں نصیر بھائی سے یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ کے 70 برسوں کا تجربہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آج کی نوجوان نسل کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کے پیغام کیا، جیسے موجودہ حالات چل رہے ہیں انجمن ہائے ماتمی کے متعلق اور قومی مسائل ہیں، دیکھیے میں اپنی رائے کوئی مطلب تھوپ نہیں رہا ہوں، نہیں، آپ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ کیا رائے دے رہا ہوں۔ دیکھیے میں نے بھی اپنی زندگی کے جو بہترین دور تھا اپنی قوم کی خدمت میں لگایا، اور میں اس سے پورے طور سے اپنے کو مطمئن بھی پاتا ہوں، اور میں آپ کے چینل سے اس دعوے کے ساتھ سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہ میں نے ابھی انجانے میں بھی کبھی کسی جگہ کسی ادارے میں کسی خیانت نہیں کی ہے۔ بے شک۔ اور اگر کوئی مائی کا لال مجھ پر کوئی ہوتا تو میرا منہ کالا کر کے سمجھے یہاں سے پورے شیعہ علاقے میں گھما دیا جائے۔ میں خیانت کا سخت مخالف ہوں، سمجھے آپ۔ اور موجودہ حالات میں گزارش یہ ہے انجمن ہائے ماتمی کے نمائندوں سے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ انجمن کا عہدہ اور منصب اور انجمن کا مقصد نواخوانی ماتمداری ہے، بے شک، آزاداری ہے۔ ہم حسین مظلوم کے مادہ گرامی کے دعاؤں کے اثر ہے جو ہم کو ہمارے ورثے ہمارے حصے میں آیا ہے، ماتمداری آئی ہے، تو ہمیں ماتمداری تو اب دوسرے قومی مسائل کے لیے جو علماء کا وصول رہا ہے کہ اس میں شیعان حیدر کرار کا جلسہ پلس انجمن ہائے ماتمی، وہ آپ عوامی طور پر طے کیجیے۔ انجمنوں کو اوقات سے اور اس سے کیا لینا دینا؟ ہاں، ان کا کام انجمنوں کا کام نوحہ خوانی، اس سے انجمنوں میں بھی کرپشن بڑھنے لگے گا۔ اب اگر کوئی انجمن کا عہدیدار ہے، سیکریٹری ہے، اس کو کسی وقت پر متولی بنا دیا جاتا تو پہلے وہ انجمن کو چھوڑ دیتا ہے، آپ ہی وقت کو دیکھ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو ان کا دیکھیے متولی بھی ہو گئے ادھر وہ تھے، اور سیکریٹری مجھے تو ہر آدمی منصب اور عہدے کی لڑائی بجائے انجمن کی خدمت کے۔ تو انجمن کے نواخوان حضرات سے گزارش یہ ہے کہ بھیا کیا کچھ بھی ہو جائے نوحہ خوانی کیجیے، کوشش یہ کیجیے کہ لکھنؤ کی آزاداری لکھنؤ کے طرز کی طرح برقرار رہے۔ آمین۔ بیاس پر نوحہ و سلام ہندی میں نہیں ہونا چاہیے، دوسری زبان میں نہیں ہونا چاہیے، اردو زبان میں ہونا چاہیے، اور ساتھی اور سنگت کے ساتھ پڑھے۔ جو فن تھا لکھنؤ کی آزاداری کا، جس کو دوری دنیا نے سراہا، دوری دنیا نے سیکھا ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آزاداری ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت عراق میں بھی، واقعات کربلا اور مطلب، مگر آزاداری کو سنوارنے میں، سجانے میں، سمجھے، اور آزادار کیسا ہونا چاہیے یہ لکھنؤ نے سکھایا، مگر اسی لکھنؤ میں اس کو پامال بھی کیا جا رہا ہے۔ آزادار کا مطلب یہ تھا کہ گریبان چاک ہونا چاہیے روز عاشور، کونیوں سے اوپر آستین ہونا چاہیے، سر میں کنگھی نہیں ہونا چاہیے، ہادے بھی داڑھی نہیں بنی ہونا چاہیے، اور جیسے ایک سوگوار ہوتا ہے اس صورت میں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ناظرین ہمارے نصیر بھائی کا پیغام عزاداری کے حوالے سے ہے۔ کچھ اہم باتیں انہوں نے کہیں کہ عزادار کو عزادار ہونا چاہیے، انجمنوں کا پوری توجہ جو ہے، تھوڑا سا میں بڑھا سکتا ہوں؟ ہاں بڑھا دیں۔ تو بہرحال وہ یہ تو ہو گیا، میں نے آپ سے کہا۔ ایک بات میری اور رہ گئی جو میں نے کہ دیکھیے جو بھی جس ادارے میں ہے اور جو بھی جس انجمن میں خدمت انجام دے رہا ہے، ہم سب کو سراہتے ہیں۔ ماتمدار انجمن سے چونکہ میری وابستگی ہے، ہم لوگ 2 مہینے 8 دن رات بھر سڑکوں پر رہتے ہیں۔ بے شک۔ اور انجمنیں اس وقت بھی نکلی ہیں جب سن 77 کے بعد
علماء کرام نے مجلسیں بند کر دیں اور مجلسیں نہیں ہوئی مگر انجمنیں نکلی. اور آج بھی کوئی بھی بات ہوتی تو ہم رات بھر سڑک پہ رہتے ہیں اور اس رضا خانے سے اس رضا خانے سے اس محلے سے اس محلے تک جاتے ہیں. میرا مقصد کسی گروپ اور کسی شخصیت کو مجروح نہ کرنا نہیں ہے، اور میں اتحاد بین الاقوام قائم، میں نے آج تک خدا اور رسول کو گواہ کے اور ماتمدار حسین مظلوم کی مار پڑے میں نے کبھی کسی شیعہ کا نقصان نہیں پہنچایا، اور کوشش یہی کی اور اپنے شیعوں کو کی مدد جو بھی ہو سکے کروں. حالانکہ میرا بزنس بڑا واحیات ہے، راشن کا کام بہت اچھا نہیں مانا جاتا ہے، مگر اس میں بھی ظاہر ہے سرکاری سسٹم ہے، مگر کوشش یہی کرتا ہوں کہ سب کو خوشی رکھوں. تو پروردگار سب کو خوش نہیں رکھ سکتا مگر مجھ سے کون، میں تو گنہگار خاطی انسان ہوں. مگر میرا ایک بچہ ہے جو وہاں ٹراما سینٹر میں لیب میں ٹیکنیشین ہے، وہ برابر لوگوں کی مدد کرتا ہے. شایان حسن خان نام ہے. اور میں اپنے بچے سے کہتا ہوں کہ بیٹا جہاں تک تمہاری نوکری پہ کوئی بات نہ آئے، کوئی بھی ہو، شیعہ ہو سنی ہو انسان ہو، اس کی مدد، اگر پریشان حال آیا ہے تم سے مدد مانگ رہا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو مدد تو تم اس کی مدد کرنا. اسی لیے میں اپنی ملت اور اپنی قوم سے کہ للہ بہت لڑ چکے، بہت اختلافات پھیل چکے، میل محبت سے رہنے کے طریقہ ڈالیے، سیکھیے اور میل محبت سے جینے کی عادت ڈالیے. والسلام. ناظرین، نصیر احمد صاحب نے جو پیغام دیا وہ بہت اہم ہے. بنیادی پیغام نوحہ خانوں اور ماتمداروں کو انجمن کے ہے کہ اردو زبان میں نوحہ خانی ہو، بیاض اردو زبان میں ہو، یعنی اردو سیکھیں، تعلیم کی طرف رغبت کریں. دوسرا بہت اہم پیغام یہ ہے کہ آپسی اختلاف کو درکنار کریں، اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بین المومنین اتحاد رہے اور سب مل جل کر رہیں، اور ایسی زندگی سب کو چاہیے کہ کسی محب اہل بیت کا نقصان ہماری طرف سے نہ ہو. اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے کسی محبوب شخصیت کے ساتھ. اب آپ سے اجازت طلب ہوں. میں صدف جونپوری اور حیدر رضا لکھنوی. والسلام وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. علم و ادب پن سے